النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں 14 احکام رعیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کا ڈراوا دیا، پھر اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 امور ذکر کیے۔ 14 احکام رعیت جو ہے ان کا خلاصہ ہے کسی پہ ظلم نہ کرو، یہ پہلا امر اللہ نے ذکر کیا۔ دوسرا امر اللہ نے ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تیسرا امر اللہ نے ذکر کیا کہ رشتہ داروں کے اوپر، والدین کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ یہ 3 امر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ذکر کیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ زجر ہے اور تخویف ہے۔ یہ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ، چاہے وہ دور کا ہو یا قریب کا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی غریب ہو اس کے اوپر خرچ بھی کرو۔ اب یہ جو آیت ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تخویف بھی ہے اور زجر بھی ہے۔ زجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخل کا لساناً بھی اور عملاً بھی، یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی، دونوں چیزوں سے وہ روکتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں وہ ما آتاہم اللہ من فضل، جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اس سے مراد ہے علم۔ علم کے اندر بھی بخل کیا جاتا ہے اور مال خرچ کرنے کے اندر بھی بخل کیا جاتا ہے، دونوں بخل مراد ہے آیت کے اندر، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے اس کو مال دیا ہے، اس کو میں نے علم دیا ہے، یہ اس کا اپنا کوئی کاریگری نہیں ہے، اس کا اپنا فن نہیں ہے یہ کوئی، بلکہ یہ علم اور مال اس کو میں نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ وہ تکبر پھر کس بات کے اوپر کرتا ہے؟ مال تو میں نے اپنے فضل سے دیا، تکبر کیوں کرتا ہے؟ علم میں نے اپنے فضل سے دیا، تکبر کیوں کرتا ہے کہ میرے پاس لوگوں سے سب سے زیادہ علم ہے، میرے پاس معلومات زیادہ ہے، تکبر کی کیا بات ہے اس میں؟ وہ تو سارا میرا فضل ہے، وہ تو ساری میری رحمت ہے، اکڑتا کس بات کے اوپر ہے؟ عام طور پہ انسان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جو چیز مانے ہے، روکتی ہے، وہ تکبر ہی ہے، کہ جب انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ متکبرین کو، جو دنیا کے اندر تکبر کرتے رہے، اللہ ان سب کو چیونٹیوں کی شکل میں اکٹھا کرے گا۔ دیکھیں دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، سزا بھی اللہ تعالیٰ اتنی حقیر دیں گے ان کو، اتنی بری دیں گے کہ چیونٹیوں کی طرح۔ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور قیامت والے دن اللہ ان کو سب سے چھوٹی مخلوق کے ساتھ مشابہت دے گا، اس کی شکل اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے گا، چیونٹیوں کی شکل میں ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا جو گھڑا، جس گھڑے کے اندر متکبرین کو پھینکا جائے گا، وہ آگوں کی بھی آگ ہے،
جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ یہ نکل کے یہ بہہ کے جہاں جس گھڑے میں اکٹھا ہوگا متکبرین کو اللہ تعالیٰ اس گھڑے کے اندر پھینکے گا۔ اتنی بری سزا اللہ تعالیٰ تکبر کی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، یہ اسی کے کندھوں پہ اچھی لگتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، یہ اللہ کو ہی جچتا ہے تکبر کرنا، عام انسان کو تکبر کرنا نہیں سکتا۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دوسروں کو بخل کرنے کا حکم ایک تو لسانن زبان سے کہتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر دو قسم کی بیماریاں تھیں، وہ جو مدینہ منورہ کے اندر تھے، وہ مسلمانوں کو کئی ہیلوں بہانوں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ ایک ہیلا تو وہ یہ کرتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے اور تم جہاد کے اندر مال خرچ کیے جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے جا رہے ہو، کوئی فائدہ ہے تمہیں اس کا؟ تم مال بھی خرچ کرتے ہو، چلے بھی جاتے ہو، جان بھی گوا دیتے ہو، شہید ہو جاتے ہو، پیچھے تمہارے بچے بیوی سب گھرانہ تمہارا یتیم ہو جاتا ہے اور وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں در در کے۔ کیا فائدہ؟ یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو گے تم خود فقیر بن جاؤ گے۔ یہ دیکھو یہ شیطانی سوچ دے۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی پڑھ کے آیا نا ہم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے اور حکم کرتا ہے وہ تمہیں فحش، بے حیائی، یعنی بخل جو انسان کرتا ہے گویا وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کر، بلکہ یہ فحش، بے حیائی، آزادی، عریانی، ان کاموں میں، فضول کاموں میں تو مال خرچ کر، تجھے فائدہ ہوگا کچھ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تجھے کیا ملے گا؟ یہ شیطان حکم دے۔ یہودی بھی یہی اسی طرح، یہ بھی شیطان تھے پورے، مسلمانوں کو کئی ہیلے بہانے سے روکتے تھے۔ یہ تھے مال کے اندر وہ بخل کرتے تھے، دوسروں کو بھی بخل کرنے سے روکتے تھے، وہ بخل کا حکم دیتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روک۔ اسی طرح علم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، سورۃ بقرہ کے اندر ساری اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت ذکر کیے، کس طرح یہ بخل کرتے تھے۔ یعنی ان کے پاس علم تھا، تورات کا علم تھا، تورات کے بڑے بڑے قاری تھے، لیکن کیا کرتے؟ تورات کے اندر رد و بدل کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتا تھا، اس کے اندر وہ صحیح مسئلہ بتانے سے بخل کرتے تھے۔ یہ سارے بخل مراد ہے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اکڑ کس بات کی، عملاً کس طرح دکھاتے ہیں کہ کسی بندے کو اللہ نے مال دیا نا بہت زیادہ، وہ دوسروں کو مفلس بن کے دکھاتا ہے، غریب بن کے دکھاتا ہے۔ کوئی حاجت مند مجھ سے سوال نہ کر لے، کوئی فقیر آ کے مجھ سے سوال نہ کر لے، کوئی میرے آگے اپیل نہ کر دے، سمجھ آئی؟ تو اس میں مال اور علم دونوں داخل ہیں، تو مستحق سے چھپانا مال اور علم گویا یہ دونوں ناجائز ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ مستحق سے مال اور علم دونوں چیزیں چھپانا جو ہے یہ ناجائز ہے، سمجھ آئی ہے؟ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ یہ تخویف آگے ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے واسطے انکار کرنے والوں کے عذابًا مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب۔ مہینہ کہتے ہیں ذلیل کرنے والا عذاب، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کافروں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اگر مسلمان بھی اس آیت کا اگر مصداق بنیں گے، وہ خود بھی بخل کریں گے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیں گے، تو پھر وہ بھی اس آیت کا مصداق بنیں گے، ان کے لیے بھی آخرت کا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ بخل سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ بھی زجر کیا اللہ تعالیٰ نے، ڈانٹا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی وہ آخرت پر۔ پیچھے ذکر کیا نا کہ جو بخل کرتے ہیں، اب یہاں اللہ اس آیت کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ظاہراً بخیل تو نہیں نظر آتے، لیکن جو اگر خرچ بھی کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، سمجھ آئی؟ اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اور نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کے اوپر وہ ان کا ایمان ہے۔ مقصد ان کا کیا ہے کہ لوگ خوش ہوں، لوگ خوش ہوں۔ میں جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے، لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ بندہ جو ہووے شیطان واسطے اس کے دوست،
یعنی جو خرچ کرتا ہے وہ بھی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ایسے بندے کا تو شیطان دوست ہے، پھر اللہ دوست نہیں ہے ایسے بندے کا، سمجھ ہی ہے بھئی۔ جو خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں لیکن دکھاوے کے طور پہ خرچ نہیں کرے گا اور مقصد اس کا اللہ کی رضا ہے، اللہ اس کا دوست ہے، سمجھ ہی ہے۔ لیکن جو بندہ خرچ بھی کرتا ہے اور دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں، ایسے شخص کا دوست شیطان ہے، ایسے شخص کا دوست اللہ تعالیٰ نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، وہ جو ہووے، وہ بندہ جو ہووے شیطان واسطے اس کے دوست فَسَاءَ قَرِينًا، پس بڑا برا ساتھی ہے۔ یعنی جس بندے نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا تو شیطان تو بہت برا دوست ہے اس کا۔ چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کو اپنا دوست بناؤ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ نہ کرو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دکھلاوا آج بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ چکا ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، لوگ بڑی بڑی افطاریاں کرتے ہیں، افطار پارٹیاں کرتے ہیں، اس میں بڑے لوگ جو ہیں وہ بغیر روزہ، جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، بڑے بڑے وہ سیاستدانوں کو بلا لیتے ہیں، بڑے بڑے ایم پی ایم این اے جن کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ان کو بلا لیتے ہیں، اور غریب رعایا کو کسی کو بھی نہیں بلایا جاتا، اور اس کا نیوز پٹیاں چلائی جاتی ہیں، کیمرے لگائے جاتے ہیں، دیکھو جی انہوں نے افطاری کروائی ہے۔ ہر جگہ آج معاشرے کے اندر یہی حال ہو، نیوز پٹیوں، نیوز چینلوں کے اندر دکھایا جاتا ہے، لو جی افطاریاں کروا رہے ہیں جی، فلانے بندے نے افطاری کروائی، اتنے ہزار لوگ بلائے اور یہ کھانا اس نے پیش کیا۔ کیا اللہ منہ پہ مارے گا؟ کس کو دکھا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے دنیا کے اندر مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن سے کہ جا جس کے لیے تو نے کام کیا تو اسی سے جا کے اجر لے، میرے لیے کام کیا، میرے لیے کون سا تو نے کام کیا، میں کہاں سے تجھے اجر دوں، تجھے میں کہاں سے تنخواہ دوں؟ جس کے لیے تو نے یہ کام کیا نا، جس کو دکھلاوے کے لیے کیا، اسی سے جا کے تو اپنا یہ سب کچھ لے لے۔ اسی لیے یہ ریاکاری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک فرمایا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، سمجھ آئی ہے کہ جو بھی بندے کو عمل کرنا چاہیے بھئی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، مخلوق کے لیے عمل کرنا یہ بھی تو ایک شرک کے مشابہ ہے۔ بات سن گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے سے بھی محفوظ فرمائے۔ بخیل جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر بخل ہو اس سے بڑی اور کیا بیماری ہو سکتی ہے، کہ یہ انسان کے لیے مہلک مرض ہے۔ دیکھیں جس بندے کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تو اس کی لالچ اور بڑھے گی، مال کی تمنا اور بڑھے گی، مال کی ہرس اور بڑھے گی اس کے اندر، وہ اللہ کے راستے میں پھر مال خرچ نہیں کرے گا۔ لیکن جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہے گا ادھر سے اللہ اس کا مال بھی بڑھاتا رہے گا، اور دوسرا فائدہ اس کو کیا ہوگا، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر مال کی لالچ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا بس یہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، بس ادھر سے اللہ تعالیٰ بھی بڑھاتا رہے گا، آخرت کے اندر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور ادھر سے اس کا رعایا کے اوپر، سب کے اوپر احسان اور سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بخیل بندہ جو ہوتا ہے یہ اللہ سے دور ہوتا ہے، وبعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ نے اس کو مال دیا، اب وہ بنگلہ بنایا ہوا ہے، کوٹھی بنائی ہوئی ہے، گاڑیاں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، کہاں لے کے اس نے جانا ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ وبعید من الجنہ، اور جنت سے بھی وہ دور ہے بخیل بندہ۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لیکن جو سخی ہوتا ہے، سخی بندہ قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الجنہ، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ سخی بندے کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبری کہ سخی بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ لوگ بھئی ظاہری بات ہے جب وہ احسان کرے گا لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے اوپر خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، غریبوں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، لوگ اس سے کتنا خوش ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی، لوگوں کے قریب ہوگا، اور جنت کے تو پھر وہ ویسے بھی قریب ہے، جب اللہ کی رضا مل گئی، سب کی رضا مل گئی، جنت کے بھی وہ قریب ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ بخیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، سخی جو ہوتا ہے اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس بندے سے جو بندہ اللہ کی ہر وقت عبادت کر رہا ہے لیکن وہ بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہا، اس بندے سے زیادہ سخی جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ سخی بندہ اللہ کا زیادہ محبوب ہے اس عابد گزار سے، اس عبادت گزار سے جو عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہا۔ مقصد یہ کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا ہے، بڑے بڑے وہ قیام اللیل کرنا ایک طرف، لیکن وہ اللہ کے راستے میں مال ہی خرچ نہیں کر رہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھا تو پھر وہی آدمی ہے جو سخی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت بناؤ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر نہیں خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نکلوا لے گا کسی طریقے سے۔ بڑے واقعات ہم نے ایسے سنے ہیں، دیکھے ہیں۔ اللہ نے بڑا مال دیا ان کو، بڑی دنیا دی اللہ نے ان کو، لیکن ایسی مصیبت اللہ نازل کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسی بیماری کسی کو، وہ سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں مانگنے کے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کام کے اندر کبھی بھی بخل اختیار نہیں کرنا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، کسی غریب کے سر پہ، کسی بیوہ کے سر پہ، یا کسی جہاد کے اندر مال خرچ کر دو۔ سمجھ آئیے، کئی اللہ کے رستے ہیں بھائی، کئی اللہ کے رستے ہیں۔ ہر کسی مسجد کا معاملہ ہو اس کے اندر خرچ کر دو، مدرسے کا معاملہ ہو مدرسے کے اندر خرچ کرو اپنا مال۔ اگر کسی کی آمدنی 1,00,000 روپیہ، کم از کم وہ 5,000 روپیہ تو اللہ کے رستے میں نکال دے۔ 50,000 روپیہ آمدنی ہے، 1,000 روپیہ تو اللہ کے رستے کے اندر نکال دے۔ انسان کے دل میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ یا یہ میں مال خرچ کروں گا مجھے کیا نفع ملے گا۔ اصل ہمارے دلوں کے اندر نیکی کی آج قدر نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ قدر نہیں ہے نیکی کی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک کا ایک شروع والا حرف ہے الف لام میم۔ کتنی نیکیاں اس کے اوپر؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ اعلان کر دیں آؤ بھئی الف لام میم جو ایک حرف پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کون آئے گا مسجد کے اندر ترجمہ پڑھنے کے لیے؟ کون قرآن سمجھنے کے لیے آئے گا؟ نیکی کی قدر نہیں ہے۔ لیکن اگر الف لام میم کے اوپر یہ اعلان کر دیا جائے لاؤڈ سپیکر میں، آؤ بھی جو الف لام میم 3 حرف قرآن کے پڑھے گا اسے 30 روپے ملیں گے، مسجد کے اندر لائنیں لگ جائیں گی، سب آنے والے لائنیں لگ جائیں گی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں بھی دو مرتبہ جو 5 حرف پڑھے گا اسے 50 روپے ملیں گے، جو 10 حرف پڑھے گا اسے 100 روپے ملیں گے، لائنیں لگ جائیں گی، آؤ بھی آؤ۔ لیکن اگر کوئی نیکی، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ نیکی کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر آپ کو اس وقت معلوم ہوگی جب سانس ختم ہو جائیں گے، جب ہم سب قبر کی تاریک رات گزاریں گے، وہاں جا کے نیکیوں کی قدر معلوم ہوگی۔ آپ سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، آج سب پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ قدر بھی ہے آپ کے دل میں، قدر ہے تو بیٹھے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو اس وقت یہ کام آئے گا جب آپ کے ورثاء قبر کے حوالے، آپ کے قبر کے اندھیری رات میں آپ کے حوالے کر دیں۔ وہاں کوئی ماں نہیں جائے گی، وہاں کوئی باپ نہیں جائے گا، کوئی رشتہ دار نہیں جائے گا، سب چھوڑ کے آ جائیں گے۔ باپ مرتا ہے نا، مہینہ 2 مہینے اس کی کہانیاں چلتی ہیں، ہمارا باپ اس طرح تھا، ہمارا باپ اس طرح تھا، بڑا افسوس ہوا، ہم اکیلے رہ گئے۔ 2 مہینے کے بعد وہ کہانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سال تک کچھ نہ کچھ تذکرہ رہتا ہے، سال کے بعد سب ختم، کچھ نہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے وفادار ہے آپ پر، یہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا، جب وہ فوت ہوتا ہے ابھی وہ اپنی قبر میں نہیں پہنچتا کہ قبر کے اندر قرآن جنت سے اس کے لیے ریشمی لباس لے کے قبر میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کا استقبال ہے قرآن پڑھنے والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کے قرآن کے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہی میری امت کے اندر عزت والے لوگ ہیں۔ جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن سمجھا، وہ عزت والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عزت والا نہیں ہے، چاہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر کوئی وزیر اعظم صدر کیوں نہ ہو، بھئی کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، ہے پوری مخلوق اس کی عزت کرے، لیکن وہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت صرف وہی ہے جو اللہ کے قریب بندے کی عزت بن جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اونچا ہوتا ہے، جو اللہ کی نظروں میں اونچا ہوتا ہے، عزت والا صرف وہی ہے، بلند مقام صرف اسی کو ملتا ہے۔ یاد رکھیں، قیامت والے دن پتہ چلے گا اس کتاب کا کہ جو یہ خرچ، سمجھ آئی، یہ خرچ کرنا جو ہوتا ہے نا، بات خرچ کرنے سے چلی۔ ہم خرچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کون سا نفع آئے گا، لیکن اس کا نفع جو ہوگا وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی، والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہو قرین، اور وہ بندہ جو ہوئے واسطے اس کے دوست، قرینن کا مطلب دوست، فساء قرینا، پس وہ تو بڑا برا ساتھی ہے شیطان، جس بندے نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور یہ وماذا، اور کیا مصیبت نازل ہو جائے گی، یہ وماذا کا میں مطلب کر رہا ہوں، کیا مصیبت نازل ہو جائے گی علیہم ان پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور وہ خرچ کریں اس سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔
سمجھ آئی ہے؟ وہ خرچ کریں اس سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ نے اتنا کثیر مال دیا ہے، اتنا کثیر مال دیا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے کون سی مصیبت آ جانی تھی ان کے اوپر؟ آج یہ بالکل، اگر کوئی بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے، اس آیت کے اوپر غور کرے، یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے سراسر ہمیں یہ اتار کے سنائی ہے، یہ ہمیں سامنے اللہ بات کر، کوئی مصیبت نازل ہو جانی تھی تم پر اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، کوئی 10 روپے خرچ، 50 روپے۔ آج لوگ شادیوں کے اندر، بیاہوں کے اوپر، ہوٹلوں کے اوپر دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، 10-10 ہزار روپیہ بھائی روزانہ ایک پارٹی کے اندر اجاڑ کے آ جاتے ہیں، کیا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی دعا بھی نہیں دے کے جاتا ہوگا اس کو، فضول خرچ کر کے آگے۔ لیکن اگر وہ 10,000 کی جگہ تو 10 روپے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، کیا مصیبت نازل ہو جانی تھی تیرے اوپر؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شادی جیسے ہی ہو مہینہ پہلا تیاری کرتے ہیں لوگ، ہمارے مہینہ پہلے مہینے تیاری، جی بھی اس کی جوتی لانی، اور ایک شادی کے لیے ایک فرد کے لیے 3 جوڑے، 3 کپڑے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ آئیے؟ ایک بچے کے لیے 8 ہزار روپے کی شاپنگ کر کے لاتے ہیں ایک شادی کے لیے، بیوی کے لیے علیحدہ جوڑے سوٹ کے، اپنے لیے علیحدہ جوڑے، سارے گھر والوں 1,50,000، اتنے زیادہ مال خرچ کرنے کا، اجاڑ کے آ جاتے ہیں اپنا مال۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، ہم جیب میں 10 روپے تلاش کرتے ہیں، ہم جیب میں 20 روپے تلاش کرتے ہیں۔ فقیر کوئی قریب سے گزر جائے اس کو ہم کہتے ہیں جا بھی ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، یہ اس کو منہ دکھا، کیا اگر دے بھی دیے اس کو تو 5 روپے اور 10 روپے دے دینے ہیں، یہ ہم اپنی اوقات دکھاتے ہیں، ہمارے لوگ یہ معاشرے کے اندر یہ اوقات دکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی 10 روپے نہیں لیتے آج کل، کیوں بھائی؟ لیتے ہیں کسی کے بچے 10 روپے؟ 50 سے کم وہ نہیں لیتے، 20-30 سے کم نہیں وہ لیتے، سمجھ آئی ہے؟ بچے بھی 50 روپے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر غریب کو اتنا تو دے دو کم از کم کہ اس کی 1-2 وقت کی روٹی بن جائے آج کے لیے، کیا خیال ہے جی؟ ہونا چاہیے کہ نہیں اس طرح؟ کوئی غریب آ جائے اور اللہ کے نام پہ آ کے مانگے، وہ آپ سے کسی پیر فقیر کے نام کا مانگے، کسی غیر اللہ کے نام کا مانگے، اسے نہ دو بالکل بھی، وہ دینا حرام ہے، ناجائز آپ۔ جو اللہ کے نام پہ مانگے آپ کو کم از کم اس کو اتنا دے دو کہ اس کی 1 وقت کے لیے روٹی بن جائے، سارے اس چیز کا ارادہ کرو۔ جی بھائی کرتے ہو کہ نہیں اس چیز کا ارادہ؟ ہاں سارے اس چیز کا، کوئی فقیر کوئی غریب آپ کے، اور جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ کسی بیوہ کو اپنے لیے رکھ لے، یعنی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے کہ اس کا خرچہ گھر کا ذمہ داری وہ مہینے کا اس کو راشن لے کے دے، کیا ہو جائے گا؟ یہ وہی بات آ گئی نا، ماذا وماذا علی، کیا مصیبت نازل ہو جائے گی اگر اللہ پر ایمان رکھو گے آخرت کے دن اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے جو اللہ نے دیا۔ اللہ دیکھو احسان جتلا رہے ہیں اپنا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے؟ یعنی اللہ نے رزق دیا ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا نا تو پھر اللہ اور دے دے گا، سمجھیے؟ کسی اور نے تو نہیں نا تجھے رزق دیا، اللہ نے دیا ہے، اور جب دینا ہے، دینے کی باری ہے نا تو اللہ کے راستے میں دینی ہے نا، تو پھر کون سا کوئی آخر آ جائے گی؟ پھر اللہ اور دے دے گا، اور دے دے گا۔ سورۃ بقرہ کے اندر ہم 2 بار پڑھ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دلایا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہاری اس خرچے کے اندر، میں دنیا کے اندر بھی تمہیں نفع دوں گا اور آخرت کے اندر بھی تمہیں نفع دوں گا، مال بڑھاؤں گا تمہارا، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ پاک ساتھ اس کے جاننے والے، یعنی نیک و بد کو، یعنی نیک اور برے آدمی کو، ہر ایک کو اس کے مطابق اس کی سزا دیں گے اللہ تعالیٰ، سمجھ آئی ہے؟ نیک کو نیکی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اگر کوئی برا بندہ ہے، بخیل بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کے مطابق اللہ اس کو سزا دیں گے، سمجھ آئی ہے؟ آگے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتے 1 ذرہ برابر بھی، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا 1 ذرہ برابر بھی، ظاہراً۔ آگے دیکھیں اب میں آیت کو کیسے جوڑوں، بلکہ وہ تو ایسے رحیم ہیں، یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، وہ تو بڑھائے گا اس کو اور دے گا اپنی طرف سے ثواب بہت بڑا، سمجھ آئی؟ ثواب بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ذرہ برابر بھی۔ یہ ذرہ عربی کے اندر ایک سرخ چیونٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اور ذرہ اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جو ہمارے گھروں میں روشن دان بنے ہوتے ہیں، اس میں سے جب دھوپ داخل ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہاتھ کے اندر پکڑنے میں بھی نہیں آتے،
اللہ فرماتے ہیں اس جتنا بھی ظلم نہیں کرتا جو تمہیں ہاتھ کے اندر پکڑنے میں بھی چیز نہ ہے، اتنا ذرہ برابر بھی میں ظلم نہیں کروں گا قیامت والے دن، سمجھ آئیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر حقدار کو اللہ تعالیٰ اس کا حق لے کر دیں گے، اگرچہ ایک سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو بھی اس کا پورا حق دلائیں۔ اگرچہ یہ جانور پورے مکلف نہیں ہیں، حکام کے شریعت کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ان سب کو، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ پورا ایک دوسرے کا جس نے حق مارا ہوگا اس کو پورا حق دلائیں گے۔ انسانوں کے علاوہ جو باقی جتنی مخلوق ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، سارے مٹی بن جائیں گے، پیچھے جو انسان بن جائیں گے۔ انسانوں کو پھر جن کا فیصلہ جہنم ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جن کا فیصلہ جنت ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ مقصد بات کرنے کا یہ کہ وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا، سمجھے، ہر غریب کو کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا خیانت، چوری، ہر کسی کو اس کا حق ملے گا۔ آگے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ وہ بڑھاتا ہے، اگر تم نیکی کرو گے نا وہ بڑھاتا ہے، سمجھ آئی ہے۔ اور جو بڑھانے کا جو دار و مدار ہے نا، جو بڑھانے کا دار و مدار ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ انسان روزمرہ زندگی کے اندر کوئی بھی نیکی کرے گا وہ اخلاص کا اس کے اوپر کا دار و مدار ہوگا۔ جتنا اخلاص اس کے اندر ہوگا اللہ اسی قدر اس کی نیکی بڑھاتے جائیں گے، جتنا اخلاص ہوگا اس کو اسی قدر نیکی بڑھاتے جائیں گے، سمجھ آئی۔ کم از کم تو نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے، 10 گنا، اس سے آگے 700 گنا، سمجھ آئی ہے، 700 گنا۔ اور اخلاص جتنا ہوگا یہ 700 بھی آگے 7 لاکھ بن جائے گا، 7 کروڑ بن جائے گا، سمجھ آئیے، اخلاص کے اوپر ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ دے گا اپنی طرف سے ثواب بھی بہت بڑا، یعنی جو عمل کرے گا نا اللہ اپنی طرف سے بھی اس عمل کا بہت بڑا اجر دے گا، نیکی کو بھی بڑھائے گا، کوئی مال خرچ کرے گا اللہ اس کو بھی بڑھائے گا اور اپنی طرف سے بھی اس کو ثواب دے گا، سمجھ آئی ہے۔ آگے دیکھیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ترجمہ غور سے دیکھیں، میں نے یہ آیت ذرا سمجھانی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا ہی برا حال ہوگا، فَكَيْفَ، پس کیا ہی برا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، جب لے آئیں گے ہم ہر امت سے، بشہیدن ایک گواہ، وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، اور لے آئیں گے ہم آپ کو بھی اوپر ان لوگوں کے گواہ، لے آئیں گے ہم آپ کو بھی اوپر ان لوگوں کے گواہ، وجئنا بک ہؤلاء، آپ کو بھی سے مراد کیا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھیں کیا ہی برا حال ہوگا اس وقت نافرمانوں کا،